اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ایمان والوں کو ایک آفر دی ہے کہ اگر ایمان والے چاہیں تو اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم انسان ہونے کے ناطے اپنی طبیعت کے اندر بنیادی طور پر لالچ رکھتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ محلے کے اندر فلاں دکان ہے جہاں سے سامان خریدیں گے تو ساتھ میں کچھ چیزیں مفت مل جاتی ہیں، تو ہم اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے محلے کی 8-10 دکانیں چھوڑ کر وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر بنیادی طور پر لالچ موجود ہے۔ بعض لوگوں میں دنیا کی لالچ ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے اندر آخرت کی لالچ ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے طبیعت میں لالچ رکھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو لالچ تو رکھتے ہیں لالچ، لیکن ان کی آخرت کے متعلق ہوتی ہے۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آفر دی ہے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو 2 چیزیں تمہیں مفت میں مل جائیں گی۔ کام ایک ہی کرنا ہے، اور جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ جمعہ کے لیے تلاوت کی وہ توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہو، بندے کے سامنے ساری نعمتیں پڑی ہوں اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، اس کے باوجود وہ روزے کی حالت میں کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، حالانکہ اس کو دیکھ کوئی نہیں رہا، نعمتیں بھی ساری موجود ہیں، وہ کھاتا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ رمضان کے بعد باقی 11 مہینے بھی ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو پہلا کام یہ کرو کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسرا کام تم کر لو، رب تمہیں 2 چیزیں مفت میں دے دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سچ بولا کرو، سیدھی بات کرنی ہے، کسی کو فریب نہیں دینا۔ اچھا تم لوگوں کے ساتھ سچ بولو، اب اللہ تمہیں 2 آفریں جو دے رہا وہ کیا ہے؟ مجھ سمیت ہر بندہ یہ چیز چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ اگر کوئی کام الٹ چل رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس خواہش کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرا یہ کام سیدھا ہو جائے تو میری زندگی سنور جائے۔ ہم اپنی طبیعت کے اندر اپنے ہر کام کی اصلاح چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم سچ بولنا شروع کر دو، یصلح لکم اعمالکم، رب تمہارے سارے کام ہی سیدھے کر دے گا۔ سچ تم نے بولنا ہے۔
اچھا پہلی چیز تو رب نے یہ دی کہ تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز مفت دے دی کہ جب تم سچ بولو گے تمہارے سارے کام سیدھے ہوں گے، تو دوسرا انعام یہ ہے کہ رب تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ بس تم نے سچ بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ آپ یقین جانیں بعض اوقات نہ بندہ کسی پہ بڑا اعتماد کرتا ہے، بڑا بھروسہ کرتا ہے، اور بھروسہ اس کا حد سے تجاوز بھی کر جاتا ہے، اور جس پر بھروسہ کیا جائے جب وہ ٹھیس پہنچاتا ہے نا تو پھر بندہ باقیوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ سچی سچی بات کرو، تم سچ بولنا شروع کر دو، رب تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا، کام بھی سیدھے کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو توجہ طلب یہ باتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال 6 ماہ اور 18 دن حضور کی عمر مبارک تھی جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ 40 سال 6 ماہ اور 18 دن حضور کی عمر مبارک تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا جو پہاڑی ہے، جو حج عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ صفا پہاڑی کے اوپر حضور تشریف لائے، اور حضور نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، تم میرا کلمہ پڑھ لو، یہ نہیں کہا۔ آج کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو پہلے سیدھی آ کے نا سخت بات کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا دوسری بار اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پہ تشریف لائے تو اپنا سارا خاندان جمع کیا۔ آپ پہلے اس بات کو بنیادی طور پر سمجھیں، جس بندے سے، جن لوگوں سے حضور کلام کر رہے ہیں نا، وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ابھی نبی پاک نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا ہی نہیں کسی نے۔ حضور کا خاندان ہے، قریش کے لوگ ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ایک مثال دی، فرمایا یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے اور ان قریب وہ تمہارے اوپر آ کے حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ اب جن سے نبی پاک نے سوال کیا ہے نا، وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب نبی پاک ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ اب جن سے پوچھا وہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اخنس بن شریک ہے، جو حضور کے بڑے بڑے دشمن ہیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری بات اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، ہم تمہیں صادق اور امین مانتے ہیں، اس لیے تیری بات پر یقین کر لیں گے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تو ایک سچ اور سن لو کہ رب نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی جو حضور کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، جانی دشمن ہو گئے، اور دشمنی ان کی حد سے تجاوز کر گئی، حضور کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا، حضور کو مکے سے نکالنے کا بھی ارادہ کیا، حضور کو قید کرنے کا بھی ارادہ کیا، بہت ساری چالیں چلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے سب سے زیادہ اذیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے دی ہے۔ ابو جہل نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں دین رکتا نہ ہو، اس نے ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی دی اور دین کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، حضور پہ قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور رات کے وقت تنہا پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاتے اور پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے حضور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کتنا حسین منظر ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں گے، طٰہٰ والے نبی خود طٰہٰ سورت پڑھتے ہوں گے،
اور ودھا کے مکھڑے والے خود ودھا پڑھتے ہوں گے۔ یار لوگوں کی کتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ یار یہ بندہ قرآن پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ یار کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ جنہوں نے قرآن بھی سنا تو مصطفیٰ سے سنا ہے، قرآن سنا تو صاحب قرآن سے سنا۔ اب حضور کے 3 دشمن ہیں بڑے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور اخنس بن شریک۔ یہ حضور کے سب سے بڑے 3 دشمن ہیں، انہوں نے حضور کو بڑی اذیتیں دی۔ اب جب حضور رات کو قرآن پڑھتے تو یہ تینوں کافر اپنے گھروں سے نکلتے اور پہاڑ کے پیچھے نہ جھاڑیاں تھیں، یہ مختلف جگہ پہ نہ جھاڑیوں میں جا کے چھپ جاتے اور ساری رات بیٹھ کے حضور سے قرآن سنتے۔ حضور کی آواز کے اندر دلکش اتنا منظر تھا کہ حضور کا قرآن سنتے رہتے۔ اب جب حضور قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتے، یہ تینوں جب جھاڑیوں سے باہر نکلتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تو کدھر آیا تھا؟ تو کہتا مجھے چھوڑ، تو بتا تو کدھر آیا تھا؟ تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ کل سے گھر سے کوئی نہیں نکلے گا، تم کیوں سننے آتے ہو اسے؟ اب جب اگلی رات حضور پھر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، قرآن کی تلاوت کی تو تینوں سے نہیں رہا گیا، تینوں آئے اور جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جب صبح نکلے تو کہنے لگے کل تمہیں کہا تھا نا تو نے نہیں آنا، تو کہنے لگا تجھے بھی تو کہا تھا تو نے نہیں آنا، تو کیوں آیا ہے؟ اب نہیں رہا گیا، تینوں نے فیصلہ کیا کہ کل سے جو بندہ آئے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور تینوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کل سے کوئی بھی قرآن سننے نہیں آئے گا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھتا ہے ہم یہ سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تینوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو آئے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اب جب تیسری رات حضور نے تلاوت شروع کی، اب تینوں گھر میں بے چین ہیں، رہا بھی نہیں جا رہا، اور جاتے ہیں تو سزا کا وعدہ کر کے آئے ہیں۔ چھپ کے تینوں نکلے اور آ کر بیٹھ کر کہنے لگے کچھ دیر پہلے نکل جائیں گے تاکہ دوسرے کو نظر نہ آئے۔ اب جب حضور نے تلاوت کی تینوں پکڑے گئے، تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا کہ تجھے کہا تھا کہ تو نے نہیں آنا، تو دوسرا کہنے لگا تجھے بھی تو کہا تھا کہ تو نے نہیں آنا۔ تو اخنس بن شریک ابو جہل سے کہنے لگا یار ساری باتیں چھوڑ، پہلے یہ بتا یہ محمد جو پڑھتا ہے تیرا اس کے بارے میں خیال کیا ہے؟ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا دیکھو میری برادری ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہم لوگ مقابلے بازی میں ہیں، ہم مہمان نوازی سے لے کے جنگ میں جانے تک ہر چیز میں ان سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اے اخنس بن شریک ہم اتنے مد مقابل ہو کر بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یہ جو بات کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے۔ تو یار ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کرو، تم لوگوں سے سیدھی بات کرنی شروع کر دو، یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، رب تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا۔ آج کام پھنس کیوں گئے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے کے تو اپنے مال کو زیادہ کما لیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، سامنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، وہ ہماری چالاکی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تیرے پر اعتبار ہے، اپنا اعتبار نہ توڑ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کرو۔ اب میں آپ کو جو 2 باتیں کرنی ہے توجہ طلب ہے، آپ تھوڑی توجہ فرمائیں گے۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کو خالص باتیں بتائی جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے اور کچھ آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جمعے کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، اور نماز جمعہ کا مطلب ہے جماعت سے نماز پڑھنا۔ اچھا جمعہ دونوں کا ہو جائے گا، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو جمعہ پڑھنے آیا ہے۔ تو آپ لوگ آئے ہیں جمعہ پڑھنے، جو نماز پڑھنے آئیں گے ان کو جماعت مل جائے گی۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں یار بندہ بڑا منافق ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو میں تھوڑے سارے کا پتہ ہے۔ ہم دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ بندہ بڑا منافق۔ اچھا میں کسی کو منافق کہوں تو آپ کو اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، آپ کسی کو منافق کہیں تو مجھے بھی شک ہو سکتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر ہم فیصلہ مدینے والے رسول سے کرا لیں تو پھر تو کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے نا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادے 3 جملے ارشاد فرمایا جو منافق ہوگا نا یہ 3 نشانیاں اس کے اندر ہوں گی، یا تینوں میں سے ایک نشانی اس کے اندر ضرور ہوگی۔
اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بیان کی، پہلی نشانی سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ وہ جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف چلے گا۔ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، وعدہ خلافی کر لیتے ہیں۔ لوگ وعدہ کرتے ہیں میں آئندہ تیرے خلاف یہ کام نہیں کروں گا، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف چلے گا۔ اور دوسری بات فرمایا منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھواؤ گے وہ اس میں خیانت ضرور کرے گا۔ تم نے اس کے پاس امانت رکھوائی، اس نے خیانت کر دی۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ نے اگر کسی کا راز کسی کو بتا دیا تو آپ نے اس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ جگہ جگہ بیٹھ کے لوگوں کے پردے کھولتے ہیں نا، اس دن سے ڈر جائیں جس دن رب نے ہمارا پردہ کھول دیا۔ خدا کی قسم سگی اولاد نے بھی سلام نہیں کرنا، سگے بہن بھائیوں نے ملنا چھوڑ دینا ہے جس دن ہمارا پردہ کھل گیا۔ یہ تو رب کی شان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسوں کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو دوسرے مسلمان کا عیب پتہ چلے کہ اس بندے میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خامی ہے، اور وہ مسلمان اس کے عیب پر پردہ ڈال دے اور کسی کو اس لیے نہ بتائے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اور وہ پردہ ڈال دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، رب تعالیٰ پردے ڈالنے والے کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ یار آپ تصور کریں، جس کا پتہ نامہ مال کھل گیا، جانا کہاں پہ اس نے؟ پہلی دعا تو یہ کیا کریں کہ ہمارا حساب نہ ہو، کیونکہ جس کا نامہ مال کھل گیا نا، اس کے لیے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا جس کو عیب پتہ چل گیا ہے مہربانی کرو اس پہ پردہ ڈال دو۔ تو فرمایا منافق کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھواؤ گے تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ آپ نے چیز دی ہے وہ اس میں خیانت کرے گا۔ تیسری بات، یہ بات ہم نے توجہ طلب ہے، سمجھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، اور یہ نشانی مدینے والے رسول نے بتائی ہے منافق ہونے کی۔ فرمایا منافق جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اب میں اپنے آپ کو تولوں کہیں میری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل رہا؟ کیا میں لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سودا جھوٹ بول کے تو نہیں بیچ رہا؟ آگے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچنے مارکیٹ جاتا ہے، رسول کریم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو اپنے مال پر عیبوں پہ پردہ ڈال کے جھوٹ بول کے مارکیٹنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس کے بارے کیا فرمایا؟ اور فرمایا چوتھی نشانی منافق کی یہ ہے کہ منافق جب بھی جھگڑا کرے گا گالی دے گا۔ اب سوال بنتا ہے گالیاں کون کون نکالتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سارا زمانہ ہی منافق ہو گیا، حالانکہ رسول کریم بتا رہے ہیں کہ گالی نکالنے والا منافق ہے۔ اور آج کل ایک اور ٹرینڈ چل گیا ہے، وہ کسی کے پیر صاحب ہونا تو وہ گالیاں نکالیں تو مرید کیا کہتا ہے؟ اے بھی ساڑھے بابیاں دا فیض ہے، شرم سے ڈوب کے مر جا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں گالی نکالنے والا فاسق ہوتا ہے، گالی نکالنے والا مومن ہی نہیں رہتا، اور تو کہہ رہا میرے بابا جی کا فیض ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مومن کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، اور تو کہہ رہا میرے بابا جی کا فیض ہے۔ کہنے سی خوش قسمت اپنے بابیاں کو گالا کھانے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا فیض ہے جو یہ 14ویں صدی میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ فیض کسی کو نہیں ملتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اگر آپ یہ حدیث سن لیں اور سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب میرے اندر 4 برائیاں ایسی ہیں جن کو معاشرہ برا سمجھتا ہے اور اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے، اور میں نے بہت مرتبہ وہ 4 برائیاں چھوڑنے کی کوشش کی ہیں لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتی، لیکن آج میں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ کوئی ایک برائی ضرور چھوڑوں گا۔
تو اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں میں 4 برائیوں میں سے کون سی برائی چھوڑوں کہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ چھوڑنا میں چاروں چاہتا ہوں، لیکن کئی بار کوشش کی ہے وہ برائیاں چھٹتی نہیں ہیں، لیکن آج مصمم ارادہ ہے کہ ایک برائی میں نے ضرور چھوڑنی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا وہ 4 برائیاں کون سی ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ مجھ سے زنا نہیں چھوڑتا، کثرت کے ساتھ زنا کر لیتا ہوں، بہت مرتبہ چھوڑنے کی کوشش کیا لیکن نہیں چھوڑتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں چوری کثرت کے ساتھ کرتا ہوں، لوگوں کا مال نہ حق کھا لیتا ہوں، بہت مرتبہ چھوڑنے کی کوشش کیا لیکن نہیں چھوڑتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں شراب کثرت سے پیتا ہوں، چھوڑنے کا ارادہ ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ اب آپ تصور کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جھوٹ بولنا چھوٹی برائی ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، شراب کتنی بڑی لعنت ہے، چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو کون سی برائی ایسی ہے جس کو چھوڑا جائے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ تم زنا نہ کرو، کسی کی عزت کو خراب نہ کرو، اس کے بعد کہیں گے تم شراب نہ پیو، اس کے بعد کہیں گے چوری نہ کرو، پھر کہیں گے جھوٹ نہ بولا کرو۔ لیکن مدینے والے رسول کی حکمت دیکھیں، جو انداز تبلیغ میرے محبوب نے اپنایا ہے نا، اگر آج کے علماء صرف وہ نقش قدم دیکھ کر چلنا شروع کر دیں، خدا کی قسم لوگ ان کی بات کو سنا بھی کریں گے، عمل بھی کیا کریں گے۔ ہمیں نا انداز تبلیغ سیکھنا پڑے گا کہ تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے 4 باتوں کا ذکر کیا، زنا ہو جاتا ہے، شراب پی لیتا ہوں، چوری کر لیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، مجھے بتائیں میں نے ایک برائی چھوڑنی ہے، کون سی چھوڑوں کہ جس سے میں آپ کی بارگاہ میں آ سکوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسا کرو، تم نے زندگی میں صرف جھوٹ نہیں بولنا، جو بات ہوگی تم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب وہ زنا کرنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ اگر صبح پوچھا بتا زنا کیا ہے کہ نہیں کیا تو سچ بولنا پڑے گا۔ شراب کا ارادہ ہوا تو سوچا کہ صبح پوچھ لیا کہ شراب پی ہے کہ نہیں پی تو سچ بولنا پڑے گا شراب پی ہے۔ چوری کا ذہن بنا تو کہا صبح پوچھ لیا تو بتانا پڑے گا چوری کی ہے، اور میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، سب کے سامنے تو تذلیل ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی قرآن کی آیت کو اب سمجھیں، اللہ کیا فرما رہا تھا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم لوگوں سے سچی بات کرو، یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، رب تمہارے سارے کام ہی سیدھے کر دے گا۔ اب صرف سچ بولا تو سارے کام چھوڑ کے، کیوں کہ برائی کا تذکرہ بندہ کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندو، اے ایمان والو، تم صرف سچ بولنا شروع کر دو، تم لوگوں سے جھوٹ نہیں بولو گے تو رب تمہارے کام سیدھے کرے گا۔ مزے کی بات بھلا کیا ہے، آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بزرگ کے پاس نہ تویز لینے جا رہا ہے کہ بابا جی دعا کرو میرا کام سیدھا ہو جائے۔ کیا کہتا جا کے؟ میرا کام اللہ کہہ رہا تم سچ بول، کام سیدھے میں کر دیتا ہوں۔ اور بابے نے بھی تو دعا اللہ سے کرنی ہے نا، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہنا کہ مال کا کام سیدھا کر دے۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ بولنا تم چھوڑو، کام رب تمہارا رب سیدھے کر دے گا۔ اچھا مزے کی بات بھلا کیا، تویز بھی لے لیے، تسبیحات بھی لے لی، تویز بھی پیے جا رہے ہیں اور دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں، اور بعد میں بھلا کیا کہہ رہے ہیں، یار کہ بابا جی نے جدہ تویز کوئی اثر نہیں ہویا۔ یار مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو شاید آپ میری بات کی گہرائی تک جا سکیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، آپ سب کو زبانی آتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی، پھر بولیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، جس بندے کے اوپر رب لعنت کر رہا ہو، کون لعنت کر رہا ہے؟ پھر بولیں، بتائیں ساری کائنات مل کے روک سکتی ہے؟ بولیں یار، ساری طاقت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں ہم؟ کسی کا تو بڑا لعنتی ہے، لعنت کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟
لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ آپ تصور کریں جس کے قریب اللہ کی رحمت ہی نہیں آتی، اس کا کام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو میرے اوپر رحم کر دے، میرے اوپر رحمت کر دے، اور جھوٹ بولنی چھوڑ لے۔ آپ اس بات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھروں کی نحوست، ہمارے کاروبار کی بے برکتی کی بنیادی وجہ ہمارا جھوٹ بولنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس سے 1 میل دور چلی جاتی ہے۔ یار آپ تصور کریں، جس گھر میں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی، بچے سب جھوٹ بولتے ہوں، جس گھر پر صبح سے لے کے شام تک اللہ کی لعنت برستی ہو، ان گھر میں رہنے والوں میں کبھی اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان چیزوں کا نام بھلا کیا رکھا ہوا ہے؟ میرے پہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے۔ بھائی اللہ کی لعنت کو دعوت ہم دے رہے ہیں اور الزام ہم دوسرے مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں۔ آپ جس روزی کے اڈے پہ بیٹھتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے آپ کو اچھی طرح بتائیں یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، بیٹھ جائیں وہیں پہ۔ چراغ تھلے کی ہوتا ہے؟ پھر بولو، پھر بولو، چراغ تھلے؟ چلو مہربانی۔ اب میں بات کیا کہا تھا، مجھے بات ہی بھول گئی ہے۔ جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک لوگ جھوٹ بولتے ہوں، جس گھر میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کی لعنت برستی ہے، آپ مجھے بتائیں گھر والوں میں کبھی اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہر وقت جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں بھلا؟ کیا برس رہی ہے اس کے گھر کے اوپر؟ اللہ کی۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ مجھے کوئی کہے نا کسی نے کچھ کیا ہو تو میں اس کو ایک بات ضرور پوچھتا ہوں، پہلے یہ بتا تو نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ آپ جہاں روزی کمانے کے لیے روزی کے اڈے پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے گاہک سے جھوٹ بول دیا تو جھوٹ بولنے والے پہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ آپ مجھے بتائیں رات کو وہ 10,000 بھی کما لے تو برکت ہوگی؟ اب ایک بندے نے 40 سال، کتنے سال 40 سال کمائی کی ہے، لیکن 40 سال بعد بھی وہ کچھ نہ بنا سکے تو ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ یا تو 40 سال کردہ کی رہے ہیں، تیرے کو ایک کار بھی نہیں بنیا، تو وجہ بھلا کیا ہوتی ہے؟ اس کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے، جیسا آتا ہے ویسا چلا بھی جاتا ہے۔ وہ بے برکتی والا مال ہوتا ہے، آدھے پیسے دوائیوں پہ لگ جاتے ہیں، آدھے پیسے بڑے بڑے امراض پہ لگ جاتے ہیں۔ اس دور میں، جس دور میں 3 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا مریض نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے۔ اگر آپ کی روزی کم آ رہی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی مریض نہیں ہے، اللہ آپ کو عزت کا رزق دے رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی وہ اتنی ہے کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑو گے تو برکت ملے گی۔ اچھا اب ہم وظیفے پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کاروبار میں برکت ہی نہیں ہے، کیوں بھلا؟ جھوٹ ہی نہیں چھوڑے۔ اور بعد میں سارے کا سارا الزام خاندان میں تمیز کروانے والوں پہ لگا دیتے ہیں کہ میرے اوپر کچھ کروایا ہوا ہے۔ تو مہربانی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھے گا یہ بندہ سچا ہے اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور قیامت والے دن اس کی پیشانی پہ کذاب لکھا ہوگا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو زندگی بھر سکون میں رہیں گے۔ آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوئی ہے لیکن آج کچھ اس رنگ میں سنیں، شاید آپ کے دل میں یہ الفاظ اتر جائیں۔ اگر میں آپ کو کوئی تعویذ بنا کر دوں کہ یار تم یہ تعویذ پاس رکھو، تمہارا کوئی کام نہیں اڑے گا، تم ہر جگہ نجات پاؤ گے، تو کسی کو شک ہو سکتا ہے،
کوئی اور عالم دین یا کوئی اور اللہ کے ولی تعویذ لکھ دے کہ تم یہ پاس رکھو تمہیں نجات ملے گی، پھر بھی شک ہو سکتا ہے۔ چلو اگر غوث پاک کہہ دیں کہ یہ کام کرو تم ہر جگہ نجات پاؤ گے، کچھ لوگ عقیدے میں آ کے نہیں مانیں گے، لیکن اگر یہی بات مدینے والے رسول ارشاد فرما دیں کہ تم یہ کام کر لو تمہیں ہر جگہ نجات ملے گی، کہیں تم نہیں پھنسو گے، اور ہر بندہ بچنا بھی چاہتا ہے، ہر معاملے میں نکلنا بھی چاہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچ بولتا ہے اللہ اس کو ہر جگہ نجات عطا فرماتا ہے، ومن کاذب ہلاکا، اور جو جھوٹ بولے گا اللہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ وقتی طور پہ بندہ جھوٹ بول کے بعض اوقات بچ جاتا ہے، لیکن اس کا مستقبل صرف ہلاکت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کسی جگہ سچ بول کے پھنس جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ تصدیق میرے نبی نے کی ہے کہ سچ بولو گے تو ہمیشہ نجات ملے گی، کبھی پھنسو گے نہیں، اور اگر جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ بندے کی کما کما کے داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کے لیے کچھ بنا نہیں سکتا، کیوں؟ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ اور بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا۔ چیز آئی 10 روپے کی ہوتی ہے، کئی جائے گا مینوں 40 دی پئی ہے، مینوں پئی 40 دی ہے، ہاں وہ یہ کہے کہ اخراجات ڈال کے ہمیں اتنے کی پڑی ہے، وہ اور بات ہے۔ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ میری اتنی خرید بھی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ نے کچھ پیسے کمانے کے لیے تو جھوٹ بول لیا، آپ کو کیا لگتا ہے جس مال کو کمانے کے لیے رب کی لعنت لی ہے اس مال میں برکت ہوگی؟ وہ مال جب اپنی اولاد کو کھلائیں گے اولاد فرما بردار ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آج لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اولاد کے لیے تعویذ لے رہے ہیں کہ میرا بیٹا صرف سیدھے منہ اپنے باپ سے بات کر لے۔ میرے بھائی جب اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے نا اولاد فرما بردار ہوگی، اور اگر ان کی تربیت میں ان کی پرورش میں رزق حرام آ گیا کسی کا تعویذ آپ کی اولاد کے لیے کام نہیں آئے گا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، پھر کسی کے تعویذ کام نہیں آتے جب ان کی پرورش رزق حرام سے کی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار رہے تو ان کو لقمہ حلال کا کھلائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ساری زندگی اولاد کے لیے کمایا ہوگا، کل کو اولاد قریب بھی نہیں آتی۔ اب بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں بندہ سچ بول بھی نہیں سکتا اور جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور جناب صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے، مکے کے کافروں نے یہ اعلان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا اس کو قیمتی اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور اگر کوئی سر قلم کر کے لے آئے تو اس کو بھی انعام دیا جائے گا۔ اب ایک بندہ ایسا تھا جو بھی نیا نیا مکے میں آیا تھا، لیکن اس نے نبی پاک کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بھی یہ اعلان سنا کہ جو ان دونوں کو گرفتار کرے گا اس کو قیمتی اونٹ دیے جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی سواری لی اور جناب ابو بکر صدیق اور نبی پاک کی تلاش میں نکل گیا۔ اب یہ جو بندہ تھا جس نے نبی پاک کو دیکھا نہیں ہوا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ جناب صدیق اور نبی پاک اس کو مل گئے۔ اب اس کو پہچان تو تھی نہیں کہ پکڑنا کس کو ہے، بس یہ بتایا تھا کہ 2 بندے ہوں گے، کچھ حلیہ اس طرح کا ہوگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف کے ساتھ نا ایسے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، جناب صدیق نے بھی نقاب کیا ہوا تھا۔ اس بندے نے اپنی سواری لا کے ان کی سواری کے آگے کھڑی کر دی۔ اب جناب صدیق اکبر سے پوچھنے لگا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب صدیق کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا سچا۔ اگر سچ بول دیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں تو نبی پاک سے وفا نہیں ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے پکڑا دیا، اور اگر جھوٹ بولیں کہ یہ نبی پاک نہیں ہے تو صدیق صدیق نہیں رہتا۔ صدیق تو کہتے ہی اس کو ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب سچ بولیں تو وفا نہیں ہے، جھوٹ بولیں تو صدیق صدیق نہیں رہتا۔
تو جہاں پہ آپ کہیں وزٹ کرنے جائیں تو ایک نمائندہ آپ کو ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس کمرے میں یہ کام کیا جاتا ہے، آپ کو وزٹ کرواتا ہے، یہ فلانا شعبہ ہے، یہ فلانا شعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وزٹر آئے ہوئے ہیں، ان کو وزٹ کروانا ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ عرب کے اندر جب کوئی مسافر آتا تھا تو ایک بندہ اس کو سفر کرواتا تھا، اور سفر کروانے والے کو کہتے تھے ہادی، ہدایت دینے والا، رستے کی طرف ہدایت دینے والا۔ اب اس نے آ کر پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اگر ابو بکر صدیق یہ کہہ دیں کہ یہ نبی پاک ہیں تو نبی پاک سے وفا نہیں ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک نہیں ہے تو یہ صدیق نہیں رہتے۔ اب اس مقام پر جناب صدیق کی ذہانت دیکھیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یہ میرے وہ ہادی ہیں، ہادی کسے کہتے ہیں؟ رستہ دکھانے والے کو، جو مجھے سیدھے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھا کہ رستہ بتا رہے ہیں اور جناب ابو بکر جنت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ میرے وہ ہادی ہیں جو مجھے سیدھا راستہ بتا رہے ہیں۔ تو یار بعض اوقات ایسا مقام آ جاتا ہے تو وہاں پر اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو مہربانی کریں ایسا جملہ بولیں، جیسے میں یہ ایک آپشن بتا رہا ہوں بچنے کے لیے، اب لوگ نے اس کو اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ باتیں بندہ کہتا ہے نا یار مولوی جب خود پھنستے ہیں تو رستہ نکال لیتے ہیں، یہ وہ والا رستہ میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بات کا مطلب سمجھنا ہے، مطلب کی بات نہیں نکال لینی۔ بعد میں پتہ چلے کہ ہر جگہ جھوٹ بولا ہوا ہے اور کہا جی مفتی صاحب نے کیا سی۔ اب مہربانی اپنا عذاب میری طرف نہیں بھیجنا، ہاں یہ صرف اس موقع پہ ہے کہ جہاں پہ سچ بولنے سے انتشار ہوتا ہو اور آپ دوسروں کو انتشار سے بچانے کے لیے ایسا کریں۔ جیسے آپ نے کوئی قیمتی چیز خریدی، پڑوسی نے مانگ لی اور خراب کر دی، آپ نے پھر وہ چیز خریدی، وہ پھر مانگنے کے لیے آ گیا۔ اب چیز قیمتی ہے، آپ دینا بھی نہیں چاہتے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے، تو آپ وہاں پر یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، فی الوقت میرے پاس نہیں ہے، فی الوقت میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہتے ہیں ذو معنی لفظ۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، میں صرف آپ کو ایک بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقیوں کا آپ نجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک مقام یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی طلاق تک نوبت آ گئی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب طلاق ہو جانی ہے، تو آپ شوہر کی طرف سے بیوی کو ایسا جملہ کہیں جس سے اس کے دل میں محبت آئے، بیوی کی طرف سے شوہر کو جا کر ایسا جملہ کہیں جس سے اس کا دل نرم ہو اور دونوں کو جوڑ دیں۔ اس جھوٹ پر آپ کی گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے جب طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو آپ تھرڈ پارٹی خود بنیں اور کوشش کریں کہ ایسی بات کریں کہ دونوں کا دل ملنے کی طرف آئے، دونوں اپنے رشتے کو جوڑنے کی طرف آئیں۔ تو صرف اس کام کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میرا 10,000 ڈبن دے میں تاں جھوٹ بولے سی، ہاں بات کا مطلب سمجھنا، مطلب کی بات نہیں سمجھنی۔ آخری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا سخت ناراض ہوگا کہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ آپ تصور کرو جس سے اس کا رب بھی کلام نہ کرے۔ اور میرے نبی کا فرمان بلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک بار نظر رحمت سے دیکھے گا نا اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا، اور جس کو رب دیکھے ہی نا، میرے نبی پاک میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت فرمائے گا ہی نہیں، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ تصور کریں کتنی بد نصیبی ہے ان بندوں کے لیے جن کی طرف ان کا رب ہی نہیں دیکھ رہا۔ سوچو رب کی بارگاہ کے ٹھکرائے ہوئے لوگ کہاں جائیں گے؟ ان میں سے پہلا شخص، میں صرف مختصر بیان کر رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو اس حدیث کی وضاحت کریں گے۔ پہلا وہ شخص جو تکبر کی نیت سے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ جو شوز کے اوپر جینز کی پینٹ نوجوان کھول کے گلائی بنا کے رکھتے ہیں نا، اس سے بچیں۔ پہلی بات ہے کپڑے سلائی کرواتے وقت ایسے سلوائی کریں جو ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ عجیب رواج ہے
مردوں کو حکم ہے کہ اپنے ٹخنے ظاہر کرو نا، چھپانے نہیں ہیں، اور ان کی شلواریں کھسکتی جا رہی ہیں، اور عورتوں کو حکم ہے کہ ٹخنے چھپا کے رکھو، ان کی چڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ ننگے کرتے جا رہی ہیں، اور جن کو ظاہر کرنے کا حکم ہے وہ چھپاتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا جس نے تکبر کی نیت سے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس سے کلام تک نہیں کرے گا۔ دوسرا بندہ بڑی توجہ سے سننا ہے، فرمایا جس نے کسی موقع پر جھوٹی گواہی دی، جھوٹ بول دیا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اور تیسری نشانی، شاید اس جملے کو مجھ سمیت ہم سب کو سمجھنا چاہیے، فرمایا جس نے دنیا میں کسی پر احسان کیا اور احسان کر کے جتلا دیا، اللہ اس پہ بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کسی کی مدد کی، اس پر احسان کیا، اور بعد میں سارے خاندان میں بیٹھ کر کہہ دیا انہوں میں جاننا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس جملے کی گہرائی میں اتر کے دیکھنا کہ جس کا رب بھی اس کو نہ دیکھے، کس کے پاس جائے گا؟ کس سے بخشش طلب کرو گے؟ اس واسطے آج آپ نے اس بات کا ارادہ کر کے اٹھنا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ، ہم بہت ساری باتوں میں جھوٹ بول کے اپنے اعمال کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت یاد کرنی ہے، قولوا قولا سدیدا، لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کرو، سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں 2 انعام دوں گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، رب تمہارے سارے کام ہی سیدھے کر دے گا۔ اور دوسری بات ویغفر لکم ذنوبکم، رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہر بندہ تویز لینے کے لیے تیار ہے، ہر بندہ دکھی ہے، اپنے دکھڑے سنانا چاہتا ہے کہ یار دعا کرو میرے کام سیدھے ہو جائیں۔ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سچ بولا کرو، میں رب ہو کے تمہارے سارے کام سیدھے کر دوں گا۔ تو یار رب کی ذات پر تو بھروسہ کرو نا، بندہ بات کرے تو وہ بات کر کے مکر سکتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو آپ نے آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس ارادے سے اٹھنا ہے کہ یار آج کے بعد زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک بات کو پلے باندھی، جھوٹے بندے کو دنیا کا کوئی مذہب پسند نہیں کرتا، جھوٹے بندے کی پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بندہ پسند نہیں کرتا، اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ آپ پر کوئی اعتبار کرتا رہا 20 سال 30 سال بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ 30 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، بتائیں سر شرم سے جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو 1 منٹ آپ کا اور لے لوں۔ آپ پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا، اور کی کہنا ہے؟ آپ کی سبحان اللہ میں بھی سبحان اللہ۔ میں نے 1 منٹ بھلا کیوں مانگا؟ بات بڑی کڑوی ہے، سن لیں گے پھر بولیں، سن لو گے؟ سن تو لے گے، ہضم کوئی نہیں ہونے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ سب میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے میرا درد سمجھنا ہے۔ ابھی ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر کس کی لعنت ہے؟ پھر بولیں۔ دوسری بات یہ پڑھی، اللہ فرما رہا ہے کہ جو جھوٹ بولے گا اس کے کام سیدھے۔ اب میرا بھائی یہاں سے لے کے جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ جھوٹ بول کے کر دیا، کس کی لعنت لی؟ اللہ کی۔ آپ مجھے بتائیں بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے گی؟ پھر تویز لینے سے کیا ہوگا؟ بنیاد بچوں کی خراب کی ماں باپ نے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر بچی 24 نہیں 26 سال کی ہے، آپ کو رب کی ذات پر اتنا بھی یقین نہیں کہ 26 سال بتا کے بھی رشتہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں جھوٹ بندہ بھلا کون بولتا ہے؟ جس کو رب پہ بھروسہ نہیں ہوتا، جس کو بھروسہ بھلا کیا کہتا ہے یار جو معاملہ میں بیان کروں گا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جس کو رب پر بھروسہ نہیں، جھوٹ وہ بول رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جب بچوں کی بنیاد ہم نے جھوٹ پہ رکھی ہوگی، پھر قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے کیا ہوگا؟
تویز لا لا کے بیٹی کو سسرال بھیجنے سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے بات بتائیں، توجہ آپ کی چاہتا ہوں میں، آپ نے بیٹے کا رشتہ کیا، بیٹی والوں نے آپ سے جھوٹ بول لیا، 10 سال کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات انہوں نے جھوٹ بولی تھی، مجھے بتائیں باقی ساری زندگی اس بیٹی اور اس کے ماں باپ کے بارے میں ذہن صاف ہوتا ہے؟ دوبارہ کسی بات پر یقین کرو گے؟ تو جس کے ساتھ ہم نے جھوٹ بولا ہوگا، اگر وہ BA نہیں پڑھا ہوا، میٹرک کیا، تو میٹرک کہنے میں کون سا حرج ہے؟ جھوٹ وہ بندہ بولتا ہے جس کو رب پر یقین نہیں ہے، جس کو یقین ہو بلا کیا کہتا ہے؟ میرا رب میرے نال ہے، میں سچ، اپنے حدیث یاد رکھنی ہے، جو سچ بولے گا اس کو نجات ملے گی، جو جھوٹ بولے گا وہ ہلاک ہوگا، اور جب میرے نبی نے کہا نا وہ ہلاک ہوگا، تو پھر یاد رکھیں کبھی بیٹیوں کے گھر بسا نہیں کرتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ سسرال والے تنگ بڑا کرتے ہیں، یار جب اللہ کی لعنت برسے گی نحوست تو ہوگی نا یار، تو اس واسطے کس کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور ایک بات کا عہد کرنا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔